آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسبی۔ اردو اسکولوں کے متعلق اسٹڈی رپورٹ تیار کرنے میں جن 5 رکنی ٹیم IAS آفیسر جناب عزیز اللہ بیگ، جناب محمد علی خالد، جناب ادھونی سلیم، جناب اکبر اللہ، جناب انیس احمد کی جو محنت لگی ہے قابل تعریف ہے، جو اس سے پہلے ایسی کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوئی۔ ان 5 رکنی ٹیم IAS افسران نے انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے زیر اہتمام شہر کے کمل پوش الامین اسکول احاطے میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل ہال میں منعقد مشاورتی اجلاس میں انجمن کے ریاستی صدر جناب محمد عبید اللہ شریف کی صدارت میں 402 صفحات پر مشتمل ایک کتاب تیار کر کے پیش کیا۔ اس موقع پر اردو حضرات، اساتذہ اور ضلع سے آئے انجمن کے ذمہ داران شریک رہے۔ اس موقع پر سید شفیع اللہ نے ان 5 رکنی ٹیم کی محنت جدوجہد کی تعریف کی۔ جناب عزیز اللہ بیگ نے اردو اسکولوں کے متعلق اسٹڈی رپورٹ اور کتاب پر مختصر سی روشنی ڈالی۔ ناظرین، آئیے جناب عزیز اللہ بیگ کی اس رپورٹ کو سنتے ہیں، جنہوں نے اردو اسکولوں کے متعلق بڑی محنت کر کے اس رپورٹ کو تیار کیا ہے۔ مزید اس کی جانکاری کے لیے انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف اور جنرل سیکرٹری مبین منور سے رابطہ کریں۔ محمد عبید اللہ شریف نے بتایا کہ بہت جلد اس رپورٹ کو تمام مسلم اسمبلی ارکان اور کونسل کے معلومات میں لایا جائے گا اور اس رپورٹ کو حکومت کرناٹک وزیر اعلیٰ تک پہنچایا جائے گا۔ اردو اسکولوں کی ترقی اسے بہتر بنانے کے لیے 5 رکنی ٹیم اور محمد عبید اللہ شریف، انجمن کے نائب صدر میر اعجاز علی جوہری، انجمن کے نائب صدر سید اشرف اور جنرل سیکرٹری مبین منور دیگر کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسبی۔ جو IAS آفیسران جا کے رپورٹ تیار کیے، ہر گھر ہر اسکول کو گئے، بہت سارے اسکولوں کو، اور وہاں کے بچوں سے بھی بات چیت کی اور ان کے پیرنٹس سے بات چیت کی اور اساتذہ کو جمع کر کے بات کیے اور ان کے گھروں کو جا کے بات چیت کی۔ بہت سارے ایسے گھر جو کولی والے ہیں، مزدور ہیں، وہ جب مزدور گھروں کے نہیں تھے تو وہ جب تھے وہ جانکاری حاصل کر کے وہ جب حاضر تھے اس وقت جا کر تیار کیے ہیں۔ لہذا جیسا ہمارے عبید اللہ شریف صاحب بتا رہے تھے صدر صاحب، اس رپورٹ میں وہ سب کور کیے ہیں، ذرا غور کیجئے تو اچھا ہے۔ یہ اردو اسکولوں کا جو نظام ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو آسان مت سمجھیے۔ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے ایک کئی سالوں کا پیدا کردہ مسئلہ ہے۔ اردو کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کس حد تک ذمہ دار ہے، حکومت کس حد تک ذمہ دار ہے، ملت کس حد تک ذمہ دار ہے، اردو بولنے والے خود اس کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہے، تمام مسائل ہیں ہمارے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹڈی رپورٹ کے آ جانے سے حالات یکلخت بدل جائیں گے اور راتوں رات حالات سدھر جائیں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حکومت کرناٹک کی اس وقت ہمیں اطمینان ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے اس وقت جو ہماری بات کم از کم سنتی ہے، اور اس کے لیے عبید اللہ شریف صاحب اپنے سیاسی رسوم، آپ نے سیاسی جو ان کے وسائل ہیں، جو اثر و رسوخ ہے، اس کا پورا بھرپور استعمال کریں گے، اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم موجود ہے، اس میں MLAs بھی ہیں،
वज़ीर भी हैं, दीगर हजरात भी हैं, और सबसे ज़्यादा हमने ये महसूस किया कि खुद उर्दू वालों ने उर्दू का साथ छोड़ा है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और जब तक ये हम जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे और जब तक उर्दू की अहमियत का हमें एहसास नहीं होगा, तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। हुकूमत पर जोर डालना अलग बात है, हुकूमत से जो चीज़ें मनवाना है उसको मनवाना अलग बात है, लेकिन कौम को बेदार करना, उर्दू वालों को बेदार करना, उर्दू असातिज़ा को बेदार करना, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करना, और उसके लिए सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करने का भी एक अच्छा सिलसिला शुरू करना, उसके लिए एक तहरीक चलाना, ये तमाम चीज़ें उनको अंजुमन के ज़ेर गौर हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जनाब उबैदुल्लाह शरीफ और उनकी टीम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और इस सिलसिले में हमारी तरफ से जो मदद दरकार होगी वो हमेशा मौजूद रहेगी, और उसके लिए हम अपनी हद तक जो कुछ हो सकता है हम करते रहेंगे। और आप तमाम हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर उन हजरात का जिन्होंने तनकीद की, जो मनफी तजुर्बात हमारे सामने पेश किए, उसकी भी मैं बहुत कदर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजीज रफीक साहब।